السلام علیکم میرے عزیزوں و قارب، میرے عزیزوں، میں ہوں افتخار رفیع، پیارے پاکستان کے سٹی آف لو لاہور سے۔ جی ہاں دوستو، میں پاکستان واپس آ چکا ہوں اور یورپ کا دورہ بڑا مزے کا تھا، اور سب سے اچھی بات یہ تھی کہ میرا بہترین دوست، میرا بڑا بیٹا علی میرے ساتھ تھا، اور میں نے اور علی نے، یعنی باپ بیٹے نے، دو دوستوں نے بہت انجوائے کیا اور بڑا خوبصورت وقت گزرا۔ اور ان تمام میزبانوں کا بہت شکریہ ادا کروں گا جنہوں نے اس دورے کے دوران ہماری میزبانی کی، اور وہ جو ویڈیوز میں نے اور علی نے مل کے بنائیں افتخار فادر اینڈ سن افتخار رفیع یوٹیوب چینل کے اوپر، وہ آپ بہت پسند کر رہے ہیں، آپ اس کو سبسکرائب کر رہے ہیں۔ اور میں پھر آپ کو بتاؤں کہ میں جو دنیا کو ایکسپلور کرتا تھا وہ اب میں دوبارہ کروں گا، لیکن اپنے بیٹے کے ساتھ کروں گا، اور وہ فادر اینڈ سن افتخار رفیع چینل کے اوپر ہم کریں گے۔ تو وہ ساری اپلوڈ ہوں گی تو آپ ضرور دیکھیں گے اور یقیناً انجوائے کریں گے۔ تو وہ جو سوال کیا جاتا تھا، مجھے کہا جاتا تھا کہ جی آپ وہ ویڈیو دوبارہ بنائیں، تو اب اس کے لیے ہم نے ایک الگ چینل بنا دیا ہے۔ دوستو، مجھے بہت سارے لوگوں نے رابطہ کیا، بہت سارے لوگ وہاں ملے، میں خود لوگوں سے مل کے اس بار جو فیڈ بیک آئی ہے وہ بڑی اور طرح کی ہے۔ پہلی بات تو یہ لوگوں کو یہ بہت اچھا لگا ہے اوورسیز کو کہ میں اپنے بیٹے کے ساتھ اس طرح کا تعلق رکھتا ہوں، اس طرح کی دوستی رکھی ہوئی ہے کہ ہم دونوں خوشی کے ساتھ دنیا کی سیر کرتے ہیں، اور میں نے اپنے بچوں کو ڈرا کے، دھمکا کے اور روب کے ساتھ نہیں رکھا ہوا۔ دوسری بات، براہ راست بہت ساری فیڈ بیک آئی جس سے مجھے یہ پتہ چلا کہ آپ یہ جو میں کہانی سناتا ہوں، یہ ویڈیوز آپ کو بہت اچھے لگتے ہیں، یہ آپ کا ڈپریشن کم کرتے ہیں، یہ آپ کی زندگی میں ایک مثبت سوچ پیدا کرتے ہیں اور آپ کو جینے کے لیے توانائی ملتی ہے۔ یہ وہ خلاصہ ہے جو بہت ساری فیملیز نے، میری بہنوں نے، میرے بھائیوں نے، اوورسیز نے مجھے مل کر بتایا، تو میں اس کے لیے بہت مشکور ہوں۔ اور اگر میں کہیں یہ سوچ بھی رہا تھا نا کہ میں اب کہانی سنانی بند کر دوں اور کوئی اور فارمیٹ لے کر آئیں، تو میں اب اس کو تبدیل نہیں کروں گا جب تک آپ نہیں کہیں گے۔ دوستو، پاکستان آ کے بڑا مزہ آیا جی۔ لاہور ہے، میں نے روم میں کہا تھا نا کہ روم بڑا خوبصورت ہے اور ترکی بڑا خوبصورت ہے، لیکن لاہور ہے، کیونکہ جہاں پیدا ہوئے ہوتے ہیں نا وہ جگہ پتہ نہیں کیوں آپ کے لیے بڑی مقدس اور محترم ہوتی ہے، میرے لیے بھی ہے۔ لیکن اس بار آتے ہوئے اوورسیز 2-3 ایسے پاکستانی تھے جنہوں نے مجھے کہا یار افتخار بھائی، آپ کی زندگی کا سب سے اچھا پہلو یہ ہے کہ آپ کو یہ پتہ ہے کہ آپ نے فلاں ڈیٹ کو پاکستان فلائی کر جانا ہے۔ کہتا جی ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ ہم کب جائیں گے۔ یہ تو وہ لوگ تھے جن کے پاس ڈاکومنٹس تھے، اور وہ لوگ جن کے پاس ڈاکومنٹس نہیں تھے وہ زیادہ ہاتھ بھی مل رہے تھے اور تعصب کا اظہار بھی کر رہے تھے، کہتے افتخار پتہ نہیں کب کاغذ بنیں گے اور کب ہم پاکستان جائیں گے۔ خاص طور پہ اٹلی میں اور یونان میں تو بے تحاشا مجھے ایسے لوگ ملے جو ڈنکی مار کے گئے ہوئے تھے۔ خیر دوستو، آج جو میں آپ کو کہانی سنانے جا رہا ہوں، یہ کہانی مجھے روم میں سنائی گئی۔ جمال صاحب مجھے ملے، اور ملے ایسے کہ جب میں اور علی مل کے روم کو ایکسپلور کر رہے تھے تو کلوزیم کے پاس، جب آپ وہ جو اوورسیز ہیں وہ جانتے ہیں کہ وہاں پر لوگ نا جو پوری دنیا سے آئے ہوئے ہوتے ہیں، کوئی میوزک بجا رہا ہوتا ہے، کوئی گٹار بجا رہا ہوتا ہے، کوئی گانا گا رہا ہوتا ہے، کوئی جگلر جو ہے وہ گیندے اچھال رہا ہوتا ہے، تو اس کے بعد انہوں نے وہاں ایک ٹوپی رکھی ہوتی ہے یا ایک چادر بچھائی ہوئی ہوتی ہے، ڈونیشن دیتے ہیں لوگ۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ لوگ اتنے ترقی کر چکے ہیں کہ ان کا وہ QR کوڈ بھی ہوتا ہے، اسکین کرے، اور بینک اکاؤنٹ بھی ہوتا ہے، ان کے پاس وہ مشین بھی ہوتی ہے، اس میں کارڈ ڈال کے آپ ڈونیشن کر سکتے ہیں۔ تو یہ بڑی جدت آ چکی ہے یورپ کے اندر۔ تو وہاں میں نے ایک صاحب کو دیکھا جو وہاں پر گا رہے تھے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ وہ وہاں پر ہیر گا رہے تھے بیٹھے ہوئے۔ میں بڑا حیران ہوا کہ روم، اٹلی کا شہر روم، اور سامنے کلوزیم ہے، کلوزیم کے اپوزٹ ایک شخص بیٹھا ہوا ہے
مفلوق الحال ہے اور اسے رابن ہوڈ ٹائپ ٹوپی پہنی ہوئی ہے، اور سردی ضرور تھی روم کے اندر لیکن اتنی زیادہ نہیں تھی کہ جتنے اس نے کپڑے پہن رکھے تھے میلے کچیلے۔ اور جب میں نے ہیر کی آواز سنی ہے تو میں وہاں کھڑا ہو گیا، جب میں نے اس کی طرف دیکھا تو وہ گاتے گاتے رک گیا، اور وہ رکا اور اٹھ کے میرے پاس آیا، تو میں نے جلدی سے ایک 5 یورو کا نوٹ نکال کے اس کو دینا چاہا جمال کو، جو کہ مجھے بعد میں پتہ چلا اس کا نام جمال ہے۔ تو اس نے کہا افتخار بھائی مجھے 5 یورو نہیں چاہیے، مجھے آپ کے 5 منٹ چاہیے، میں آپ کی سٹوریز دیکھتا ہوں اور آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، میں نے ایک کہانی آپ کو اپنی سنانی ہے۔ تو میں نے علی سے کہا کہ یار تم ایکسپلور کرو اور یہیں کلوزیم کے پاس آ جانا۔ دوستوں وہاں کلوزیم کے پاس جو پرانا دروازہ ہے رومیو کے دور کا، روم یعنی کہ جو پرانے لوگ تھے وہاں رہنے والے، وہاں ایک چھوٹی سی دیوار سی ہے، میں اور وہ شخص مفلوق الحال شخص وہاں بیٹھ گئے۔ پہلے تو بڑا خوش ہوا، اس نے کہا افتخار بھائی میں نے آپ کے نمبر پہ میسیج کیا اور مجھے وہاں سے جواب نہیں آیا، تو میں نے پہلے معذرت کی کہ بھائی پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ نمبر پاکستان میں ہے جو میرے فیس بک پیج پہ ہے، میں اس کو لے کے ٹریول اس لیے نہیں کرتا کہ ایک موبائل میرے پاس ہوتا ہے میرا ذاتی، ایک موبائل وہ ہوتا ہے جس پہ میں نے ویڈیوز بنانی ہوتی ہیں، تو پھر ایک اور موبائل لے کر میں شاید ٹریول نہ کر سکوں، تو اس کے لیے میں معافی چاہتا ہوں۔ تو اس نے مجھے وہ میسیج بھی دکھائے جو اس نے کیے تھے۔ میں نے اسے پوچھا آپ کا نام کیا، تو اس نے کہا میرا نام جمال ہے۔ دوستو اس کی عمر کوئی تھی 45 سال کے قریب، اور وہ اتنا عمر سے رسیدہ تھا نہیں جتنا وہ نظر آ رہا تھا، کیونکہ اس کے بال اجڑے کھجڑے سفید ہو چکے تھے، گرے، اور اس کی داڑھی بھی بڑی ہوئی تھی، اسے وہ داڑھی رکھی نہیں تھی جتنا داڑھی بڑھ جاتی ہے، اور بہت برا حال تھا۔ لیکن اس سب میں میلے کچہری ایک گٹھری سی بنی ہوئی تھی، لیکن اس میں چمکتی ہوئی روشن آنکھیں تھیں جو مجھے دیکھ رہی تھیں، اور وہ بہت خوشی منا رہا تھا۔ تو جمال نے مجھے کہا جی کہ میرا تعلق بھی اسی علاقے سے جہاں سے لوگ ڈنکی مار کے زیادہ تر پاکستان سے آتے ہیں، اور کہتا جی میں ڈنکی مار کے آیا تھا، اور اس دور کے اندر کہتا میں 3.5 مہینے میں نے پوری گیم کی، یونان تک کی گیم کہتے ہیں جی، ایک اٹیمپٹ کرتے ہیں تو ایک گیم، 2 اٹیمپٹ کریں اور کامیاب نہ ہو 2 گیمیں، اس کو گیم بولتے ہیں یہ لوگ جو ڈنکی مارتے ہیں۔ تو کہتا جی کہ افتخار بھائی میں ڈنکی مار کے گیم کر کے کہتا یونان آ گیا، یونان کے اندر بڑے عرصے میں ذلیل ہوتا رہا، کہتا میری عمر 20-22 سال تھی، کہتا مجھے اندازہ ہوا یہاں آ کے کہ یہ سارے خواب ہیں جو ہم دیکھتے ہیں، ہم یورو کمائیں گے اور فلاں، کیونکہ ہم جس شخص کو دیکھ کے ڈنکی مارتے ہیں وہ شخص جو ہے اس کے پیچھے 20-25-30 سال ہوتے ہیں اس کی زندگی کے، تو ہمیں اس کی گاڑیاں اور اس کا پیسہ اور اس کا بڑا لیوش قسم کا ٹائلوں والا گھر تو نظر آ جاتا ہے، وہ ساری سٹرگل، وہ سارا کشت نظر نہیں آتا جو اس نے اٹھایا تھا۔ کہتا جی ہم بھی یہ سوچ کر آئے تھے اور کام شام کوئی آتا نہیں تھا، کہتا آپ جو اپنے ویڈیوز میں کہتے ہیں نا کہ باہر جانا ہے اسپاؤس ویزے پہ جاؤ یا پڑھنے جاؤ، لیکن کوئی سکل سیکھو، کوئی سکل ہونی چاہیے، کہتا ہے افتخار بھی میرے پاس کوئی سکل نہیں تھی، میں یہاں پر چھپ چھپا کے مزدوریاں کرتا رہا، میرے ڈاکومنٹس نہیں بنے، کہہ رہا تقریباً 10 سال گزر گئے، کہتا میں 32 سال کا ہو گیا، کہتا اس کے بعد ایک صاحب ملے جو مجھے روم لے آئے، کہتا یہاں پر ان کا بڑا اچھا کام تھا، انہوں نے مہربانی کی اور انہوں نے مجھ پہ بڑی شفقت کی، مجھے اپنے گھر میں رکھا، اور میرا کانٹریکٹ تھا، شاید کوئی کانٹریکٹ جمع ہوتا یا آئی ڈونٹ نو کیا تھا، بہرحال کہتا جی میں لیگل ہو گیا 5-7 سال کے اندر اگلے، اور کہتا جی میری عمر 37 سال ہو گئی، اس دوران میں نے بڑی تکلیفیں اٹھائیں، میرے والد صاحب کی ڈیتھ ہو گئی، میں پاکستان نہیں جا سکا، اور کہتا میں نے لوگوں کے بڑے روپ دیکھے، بڑے چہرے دیکھے، کس طرح سے لوگ بدل جاتے ہیں، کس طرح سے دعوے کرتے ہیں، اور پھر کہتا کرتے کرتے جب میرے ڈاکومنٹس بنے ہیں تو کہتا کیونکہ میری ماں حیات تھی، میرے بھائی تھے، میری بہنیں تھیں، کہتا جی میں سب سے پہلے میں نے ٹکٹ لی، میں پاکستان آیا،
پاکستان آ کے میں اپنی ماں سے ملا، میں قبر پہ گیا اپنے باپ کی، اور میں نے معافی مانگی اپنے باپ کی قبر سے کہ میں اس کی دفنانے نہیں آ سکا. اور یہ کم وقت پردیس ہوتا ہی ایسا ہے، جب تک ڈاکومنٹس نہیں بن جاتے پاکستان میں کچھ بھی ہو جائے آپ آتے نہیں ہیں. اگر آ جائیں تو وہ سارا سفر رائے گاں جاتا ہے جو آپ نے تکلیفیں اٹھائی ہوتی ہیں. تو ہر شخص یہی سوچتا ہے کہ یار جب اتنی تکلیف اٹھا لی ہے تو پھر ڈاکومنٹس ہی بن جائیں. تو جمال کہتا ہے جی افتخار بھائی میں پاکستان آیا تو جو ماں کو ہوتا ہے ہمیشہ کہتا ہے جی ماں نے کہا تیرا بیاہ کرنا ہے. تو میں نے کہا جی کہ آپ ضرور شادی کریں میری، لیکن پہلی بات تو یہ کہ لڑکی میری ہم عمر ہو. تو میری ماں نے کہا تیری ہم عمر لڑکی تو ہوتی نہیں ہے وہ، کیونکہ اس کی تو شادیاں ہو جاتی ہیں چھوٹی سی عمر میں. تو میں نے کہا کوئی طلاق یافتہ ہو جائے، کوئی بیوہ ہو جائے، لیکن اس کے اولاد نہ ہو. تو میری ماں نے ضد کی، اس نے کہا کہ تو مجھ پہ چھوڑ دے، تو بکواس بند کر اور تو شادی کی تیاری کر. تو 3-4 دن کے بعد میری ماں نے مجھے کہا کہ تیری خالہ کی جو بیٹی ہے میں اس سے تیری شادی کرنا چاہتی ہوں. تو میں بڑا حیران ہوا. میں نے اپنی بیبے سے کہا، میں کہا بیبے میری 37 سال عمر ہو گئی ہے، وہ 22-23 سال کی ہوگی، خدا کا واسطہ ہے کہ میری ہم عمر لڑکی ڈھونڈ. تو اس نے کہا نہیں جی میں نے بس یہ طے کر رکھا ہے اور تیری شادی ہوگی تو تبسم سے ہوگی، نہیں تو نہیں ہوگی. کہہ رہا تبسم اس کا نام تھا، ہم سب اس کو تبو کہتے تھے. اور تبسم جو ہے وہ کہتا ہے افتخار بھائی 22-23 سال کی تھی. تو میں جب اڑ گیا تو میری ماں نے کہا تو اس سے ایک دفعہ بات کر لے. کہتا میں نے تبسم سے اکیلے میں بات کی کیونکہ میری کزن تھی، جانا آنا تھا. تو اس نے کہا جی کہ میں بہت چھوٹی سی تھی تب سے آپ کو میں ایڈمائر کرتی ہوں، اور خالہ سے میں نے ہی کہا تھا اس رشتے کے لیے. خالہ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ جب بھی جمال کے کاغذ بنیں گے تو میری شادی جمال سے کر دی جائے گی. تو بڑا حیران ہوا کہ اچھا مطلب یہ مجھے بچپن سے ایڈمائر کرتی ہے. کہتا میں نے کچھ دن دیکھا اور کچھ دن ہم بات کرتے رہے، فون پہ بھی بات کرتے رہے. کہتا ہے افتخار بھائی میری تو دنیا بدل گئی کہ تبسم مجھ سے محبت کرتی ہے، اور میں تو اتنے سال کے بعد آیا ہوں تو یہ چھوٹی سی، اور وہ جو میں چیزیں بھیجتا تھا یا میری امی جا کے خالہ کے بات بتاتی تھی وہ اس کو سنتی تھی اور دل میں بسا لیا کرتی تھی. تو کہتا جی میرا یہ اعتراض جاتا رہا کہ عمر کا اتنا فرق ہے. کہتا افتخار بھائی مجھے کچھ دن کے اندر مجھے بھی تبسم سے بڑی شدت کے ساتھ محبت ہو گئی. کہتا جی کہ 15-20 دن گزرے تو میں نے کہا ٹھیک ہے میں شادی کے لیے تیار ہوں. کہتا جی میری شادی ہو گئی. شادی ہونے کے بعد میں واپس آ گیا. کہتا میں 2.5-3 مہینے رہ کر آیا تھا پہلی بار، اور کہتا اب تو میرے لیے آسان تھا، میں جب چاہ سکتا تھا. کہتا میں نے یہاں آ کے اس کے ڈاکومنٹس جمع کرا دیے. کہتا وہ سارے معاملات چلتے رہے، اور کہتا جی 3 سال لگے تبسم کو اٹلی آنے میں، روم آنے میں. تو کہتا ہے کہ میں اس 3 سال کے اندر کوئی 9 بار پاکستان گیا ہوں. کہتا اچانک اس سے میری بات ہو رہی ہوتی تھی اور زور زور سے دل دھڑکتا تھا ایک دوسرے کے لیے، اور کہتا میں ٹکٹ کراتا تھا اور چلا جایا کرتا تھا. تو کہتا 3 سال کے بعد اللہ اللہ کر کے تبسم جو ہے وہ کہتا ہے میرے پاس روم آ گئی. کہتا ہے افتخار صاحب زندگی اس قدر حسین خوبصورت ہو گئی میں آپ کو بتا نہیں سکتا. اور کہتا میری ساری تکلیفیں جو میں نے کشت اٹھائے تھے ڈنکی کے بعد ذلیل و خوار ہوا تھا ڈاکومنٹس ملنے تک، کہتا وہ ساری دھونے اس نے دھو دی ہے اپنی محبت سے، اپنے پیار سے، اپنی وفا سے. کہتا ایک پوری لو سٹوری چل رہی تھی میری اور میری بیوی کے درمیان. کہتا ہے افتخار بھائی میری بیوی نے مجھے سپورٹ کیا کیونکہ میں مزدوری کر رہا تھا، اسکل میرے پاس کوئی تھی نہیں. میری بیوی پڑھی لکھی بھی تھی. کہتا اس نے مجھے کہا کہ ہم ریسٹورنٹ کرتے ہیں. کہتی پہلے اس نے میرے ساتھ جا کے ایک ریسٹورنٹ کے اوپر ہم نے دونوں جاب کی، 6 مہینے لگائے. اس کے بعد اس نے میرے ساتھ مل کے کام شروع کیا. کہتا میرے پاس تھوڑے سے پیسے تھے، تھوڑے سے میں نے بورو کیے. کہتا ہم نے ریسٹورنٹ شروع کر دیا، اور اللہ نے بڑا کرم یہ کیا
کیونکہ گھر کا کھانا تھا، عورت کے ہاتھ کا کھانا تھا، اس میں ٹیسٹ ہوتا ہے۔ کہتا بڑا اچھا چلنے لگا۔ کہتا پاکستان سے اماں کی صرف ایک فرمائش آتی تھی کہ میں ابھی تک دادی کیوں نہیں بنی۔ کہتا جب بہت زیادہ ماں نے کہنا شروع کیا تو میں نے سوچنا شروع کیا کہ واقعی کیا مسئلہ ہے۔ تو تبسم نے بھی کہا کہ ہمیں ڈاکٹر کو ملنا چاہیے۔ کہتا وہاں جب ڈیٹ لیں تو اپنی مرضی کی ڈیٹ دیتے ہیں۔ تو کہتا جی کہ میں جو ہوں، میں نے ڈیٹ لی، ڈیٹ لینے کے بعد چیک اپ ہوا، ہمارا سلسلہ چلتا رہا۔ کہتا 6 مہینے کے بعد دونوں کے ٹیسٹ ہوئے، اور ٹیسٹ جب ہوئے تو کہتا مجھے پتہ ہی چلا کہ تبسم زرخیز ہے، میں بانجھ ہوں۔ جمال کہتا جی میں نے اپنی جو رپورٹ تھی بانجھ پن کی، کہتا میں نے شیئر نہیں کی اپنی بیوی کے ساتھ، میں نے اس کو نہیں بتایا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم مرد تھوڑا سا پھوپھا ہوتی ہے نا اندر کے، میں بیوی کو کیسے بتاؤں، مطلب کمی میرے اندر ہے۔ کہتا میں بجھ گیا تھا اور دل پہ پتھر رکھ لیا تھا، لیکن میں اپنی بیوی کو بتانا نہیں چاہ رہا تھا، کیونکہ وہ دعائیں بھی کرتی تھی، آیت کریمہ بھی پڑھتی تھی، پاکستان میں وہ غریبوں کو کھانا بھی کھلاتی تھی اور نیکیاں کرتی تھی، اور کہتی تھی کہ میرے لیے دعا کرنا، اللہ تعالیٰ مجھے اولاد دے۔ کہتا ایک بہترین زندگی بیوی کے آنے کے بعد ہوئی، تبسم کے۔ کہہ رہا میری تبسم میرے لیے باعث تبسم تھی۔ تو اس نے وہ ڈنکی والی جو ساری زندگی تھی اور دھکے تھے اور گالیاں جو کہتا میں نے کھائی تھیں ڈاکومنٹس لینے تک، کہتا وہ ساری کی ساری میں نے بھلا دی تھی، لیکن اب ایک نیا بم پھوٹا تھا کہ میں باپ نہیں بن سکتا، اس کی وجہ میں خود ہوں، میری بیوی نہیں ہے۔ کہتا لیکن میں نے اپنی بیوی کو یہ بات نہیں بتائی، اس کی میں نے امید بھی نہیں توڑی، اور شاید میں اپنی عزت رکھنا چاہ رہا تھا اس کے سامنے، میں نے اسے سچ نہیں بولا۔ تو وہ کہتا ہے کہ افتخار بھائی ہماری بہترین زندگی گزر رہی تھی۔ جمال کہتا ہے میری روٹین یہ تھی کہ میں الیگل امیگرینٹس کی مدد کیا کرتا تھا، ان کو قانونی جو مدد ہے اس کے لیے جو پیسے درکار ہوتے تھے یا جو میرے سورسز تھے، کسی وکیل کو کہنا، کہتا میں ان کی ہیلپ کیا کرتا تھا۔ اور اس کی ایک وجہ یہ تھی، کہتا کہ افتخار بھائی جس شخص نے مجھ پہ مہربانی کی تھی، کہتا وہ فوت تو ہو گیا، اس کے بچے ہیں اب، لیکن اس کو جب میں نے کہا کہ تو نے مجھ پہ مہربانی کی، میرے ڈاکومنٹس بنائے، مجھے آسرا دیا، تو مجھے بتا میں تیرے لیے کیا کروں یا تیری اولاد کے لیے کیا کروں۔ تو اس نے مجھے کہا تھا کہ تم صرف اتنا کرنا، جب تمہیں کوئی الیگل امیگرینٹس ملے ایشیا سے، وہ انڈین ہو، وہ بنگالی ہو، وہ پاکستانی ہو، کہتا یار اس کی مدد کر دینا۔ تو میں نے کہا اس سے کیا ہوگا؟ تو اس نے کہا کہ چراغ سے چراغ ایسے ہی جلایا جاتا ہے۔ کہتا حاجی عبدالودود اس کا نام تھا۔ کہتا وہ اللہ والا میرے اندر نا پیار کی جوت جگا گیا تھا، مجھے جب بھی کوئی کسی مدد کے لیے بلاتا تو میں اس کی مدد کیا کرتا تھا، اور میں دیے سے دیے جلانے کی کوشش کر رہا تھا۔ کہہ رہا ودود صاحب نے مجھے اس وقت اپنے گھر میں رکھا تھا روم میں، جب میرے پاس نہ سونے کی جگہ تھی، نہ میرے پاس کوئی کام تھا، اور لوگ میری ٹکے کی عزت نہیں کرتے تھے۔ کہتا وہ وقت سارا مجھے یاد تھا۔ تو کہتا اب ریسٹورنٹ ہونے کے بعد ہم خوشحال ہو گئے اور اچھے خاصے ہو گئے، اور پاکستان میں بھی کہہ رہا لہر بہر ہو گئی، اور یہ سب میری بیوی تبسم کی وجہ سے ہوا تھا۔ تو کہتا ایک بڑا ہی خوبصورت زندگی کا وقت گزر رہا تھا، جس میں یہ افتاد آن پڑی تھی کہ میں باپ نہیں بن سکتا۔ کہتا دل پہ پتھر رکھ لیا، اللہ کی رضا جانا، اور یہ جو اللہ کے نام کے دینا اور مدد کرنے کا کام کہتا میں نے زیادہ کر دیا، اور روم کے اندر ہم دونوں کو رومی جولیٹ کے نام سے پکارا جاتا تھا، مطلب اتنی محبت تھی دونوں کے درمیان۔ ہوا یہ کہ ایک دن کہتا مجھے کال آتی ہے پاکستان سے، میرا ایک ہمسایہ تھا جو میرا دوست تھا، اور اس کی شادی وقت پہ ہو گئی تھی جب وہ 20-21 سال کا تھا، میں نے بہت لیٹ شادی کی تھی۔ کہتا جی اس کا 17 سال کا بچہ جو ہے وہ ترکی میں پھنسا ہوا تھا، اور جس ایجنٹ کے ذریعے وہ آیا تھا اس نے کہیں پیسے پوسے کھا لیے تھے، تو اس کو پیسوں کی ضرورت تھی۔
تو اس نے مجھ سے پیسے مانگے کہ یار میرے بیٹے کی گیم کمپلیٹ ہو جائے گی تو تم مجھے اتنے یورو دے دو. کہتا ہے یہ وہ میرا دوست تھا جس نے بہت بار پاکستان میں میری مدد بھی کی تھی. تو کہتا ہے میرے پاس تھے میں نے دے دیے. اس کا بیٹا یونان آ گیا اور اس نے پھر مجھے کچھ عرصے کے بعد بتایا کہ یار میرا بیٹا یونان آ گیا لیکن اس کے پاس کوئی کام کاج نہیں ہے, ذلیل ہو رہا ہے اور چھوٹی عمر ہے تو انزائٹی اور ڈپریشن کا بھی شکار ہے, اس کی کوئی ہیلپ کر دو. جمال کہتا ہے جی کہ میں خود گیا, میں نے اس بچے کو وہاں سے لیا, ذاکر اس کا نام تھا. کہتا ہے ذاکر کو میں نے وہاں سے لیا اور میں اس کو لے آیا روم. کہتا ہے افتخار بھائی میں نے یہاں لا کر ذاکر کو اس فلیٹ میں رکھا جہاں پر میرا سٹاف رہتا تھا. کہتا ہے میں نے سٹاف کے لیے ایک فلیٹ لے رکھا تھا, اس میں 2 کمرے تھے اور ایک چھوٹا سا ڈرائنگ روم تھا وہاں جو ایک ہوتا ہے. تو کہتا ہے جی میں نے وہاں اس کو رکھا لیکن چونکہ میرا باقی عملہ جو تھا وہ بڑا خرانٹ تھا, بڑے تیز ترار تھے وہ لوگ, تو وہ اکثر مجھے ذاکر کہتا تھا کہ وہ کہتا مجھے بھائی جان کہتا تھا. کہتا بھائی جان آج ایسے ہوا, بھائی جان آج ویسے ہوا. تو میں نے جب نوٹ کیا تو مجھے پتہ چلا ان لوگوں نے اس کو نوکر بنا رکھا ہے, کپڑے دھلواتے ہیں, اس سے کھانا پکواتے ہیں, سارے کام اپنے اس سے کرواتے ہیں. پھر وہ بیچارہ ریسٹورنٹ میں بھی کام کرتا تھا میرے پاس. تو میں نے بہتر یہ سمجھا کہ جس طرح حاجی صاحب نے مجھے اپنے گھر میں رکھا تھا تو میں اس کو اپنے گھر لے آیا, اس بچے کو. کہتا ذاکر میرے گھر میں آ کے زیادہ آسانی سے رہنے لگا. کہتا بالکل اس بچے کے اندر لڑکیوں والی شرم و حیا تھی. میں تو یہ حیران تھا کہ یہ ڈنکی مار کے آ کیسے گیا, بڑا سادہ بڑا سیدھا بچہ. کہتا اس کے آنے سے میری بیوی کی بھی ہیلپ ہو گئی. صبح میرے ساتھ وہ جاتا تھا, شام کو ریسٹورنٹ سے میرے ساتھ آ جاتا تھا, یا میں اس کو چھٹی دے دیا کرتا تھا جب تبسم کو کہ کام ہوتا تھا. تو وہ گھر میں کام شام کرنے لگا اور 6 مہینے کے اندر کہتا وہ ہمارے گھر کا ایسا فرد بن گیا تھا. وہ تبسم کو آپ ہی کہتا تھا, مجھے بھائی جان کہتا تھا. اس کا باپ دن رات ہمارا شکریہ ادا کرتا تھا. کہتا افتخار بھائی جو ریسٹورنٹ تھا یہ سارے ڈاکومنٹس جو ہیں وہ میں نے جو پارٹنرشپ کی تھی ڈیڈ بیوی کے ساتھ 20% کا میں پارٹنر تھا, 80% کی میری بیوی پارٹنر تھی. اور اس کے اندر کچھ میں ٹیکس کی بھی ہیرا پھیری کیا کرتا تھا. کہتا وہ سب کرتے ہیں, مانتا کوئی نہیں ہوگا لیکن کہتا میں سب مانتا ہوں. اور کچھ میں نے پیسے اللیگل منی تھی کہتا میرے پاس جو میں نے انویسٹ کر رکھی تھی. میں دوستوں کو بتانا مناسب نہیں سمجھتا, تو خیر اس نے مجھے بتائی تھی یہ بات. کہتا ہماری بہترین زندگی جاری تھی. اب ہمارے گھر میں سوچتا تھا کہ ہمیں ایک بیٹا مل گیا. تو میں اپنی بیوی سے کہتا تھا کہ دیکھو پلا پلایا جوان بیٹا مل گیا ہمیں. وہ کہتی تھی ہاں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. کہتا ہے افتخار بھائی وقت گزرا اور ایک دن کہتا جی تبسم نے بڑی خوشی کے ساتھ مجھے فون کیا اور اس نے مجھے کہا جی کہ مبارک ہو, اللہ تعالیٰ نے میری گود ہری کر دی ہے. کہتا ہے افتخار بھائی میں نے تبسم سے کہا کہ تم کیا کہہ رہی ہو, تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ اس نے کہا ہاں اللہ تعالیٰ نے ہماری سن لی, دعا قبول ہو گئی ہے. اور میں جو ہے مجھے مطلب وامٹنگ ہو رہی ہے, تم آ جاؤ گھر. کہتے میں گھر آیا, ہم نے ٹائم لیا, ٹیسٹ ہوا تو پتہ چلا تبسم امید سے ہے. کہتا ہے افتخار بھائی میرے پیروں سے تلے سے زمین نکل گئی کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ میری رپورٹس کے مطابق میں بانجھ ہوں اور میری بیوی امید سے ہو گئی. کہتا ہے افتخار بھائی ایک لمحے سے پہلے میرا شک گیا ذاکر پہ اور میں نے سوچا کہ کچھ غلط ہے ذاکر اور میری بیوی کے درمیان. کہتا میں نے اپنے اعصاب کو قابو رکھا, اپنی بیوی اور ذاکر پہ نظر رکھنی شروع کر دی. کہتا کوئی ایسی بات نہیں تھی, کوئی مسئلہ نہیں تھا. کہتا میں نے ذاکر کو ریلیف دینا بند کر دیا. وہ صبح میرے ساتھ جاتا تھا اور شام کو میرے ساتھ آتا تھا, بلکہ کئی بار تو یہ ہوتا تھا میں اس کو کہتا تھا فلاں فلاں کام کچن کا کر کے آنا ہے. ذاکر آتا تھا. کہتا اچھا ذاکر جو ہے وہ 19-20 سال کا ہو چکا تھا, 3-4 سال گزر گئے تھے. کہتا کہ میرے بعد آ کے سوتا تھا, وہ کمرے میں آ کے سو جاتا تھا اور صبح کو میں نے اس کو اٹھانا اور ناشتہ کرنا اور نکل جانا. کہتا جی اگلے 3-4 ماہ جو ہے میں نے اس کے اوپر فل نظر رکھی, لیکن مجھے پھر افسوس ہوا کہ میں نے ذاکر پہ غلط شک کیا. ذاکر ایسا نہیں ہے. اور
یہ پھر معاملہ کس کے ساتھ ہے؟ کہتا میں نے اس شخص تک پہنچنا تھا جو مطلب جس کا سلسلہ ہے آشنائی ہے میری بیوی سے. اب میں ذاکر سے اس بات کو پوچھنا نہیں چاہتا تھا. میں نے کچھ تھوڑے بہت سوال کیے اپنی طرف سے کہ آپ ہی کی سہیلیاں آتی ہیں, کون کون سی آتی ہے, تو اس نے ان کے جواب دے دیے بڑی سادگی کے ساتھ. تو میں نے دل میں افسوس بھی کیا کہ یار بیچارے بچے پہ میں نے بلا وجہ شک کیا. کہتا افتخار بھائی جب کوئی ثبوت نہیں ملا اور کوئی اس طرح کی چیز سامنے نہیں آئی تو کہتا جی میں نے ایک دن کہتا روم میں ایک میلہ لگا ہوا تھا, وہاں بڑی کمیونٹیز آتی ہیں, سیاح ہوتے ہیں, بڑی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں. تو اس کا دل بھی گھبرا رہا تھا, تو اس نے کہا جی کہ میں جا رہی ہوں ادھر فیسٹیول میں, تو مجھے وہاں ڈراپ کر دیں. کہتا میں نے اس کو ڈراپ کیا, ڈراپ کر کے میں واپس آیا. میں نے ایک CCTV کیمرے والے سے بات کر رکھی تھی پہلے ہی. مجھے پتا تھا 4 سے 5 گھنٹے کے بعد جب یہ مجھے کال کرے گی تب میں نے اس کو پک کرنا ہے. تو کہتا جی میں نے اپنے کمرے میں لگوا دیا CCTV کیمرہ ایک بیڈ روم کے اندر. جمال کہتا ہے افتخار بھائی, کہتا وہ آدھا پونا گھنٹہ لگا اس کے اندر سارا اس کا سسٹم لگنے میں, اور ہڈن کیمرہ کہتا ہے لگا دیا, اور جس کی ایکسیس کہتا ہے میں نے اپنے موبائل میں لے لی. کہتا ہے جی کہ 3 دن کے بعد کہتا ہے میرا جو شاپنگ تھی, مطلب جو کچن کے بہت ساری چیزیں ہوتی تھیں, کہتا ہے کچھ تو سپلائر خود آ جاتے تھے وینڈر, کچھ چیزیں وہ ہوتی تھی جو میں نے ذاکر کو رکھا ہوا تھا. ذاکر جاتا تھا وہ چیزیں لے کر آتا تھا, اور کئی بار تو یہ بھی ہوتا تھا کہ ڈیلیوری کے لیے کوئی نہیں ہے تو ذاکر کو میں بھیج دیا کرتا تھا. کہتا ہے ذاکر جو ہے وہ 3 دن کے بعد کو جانا تھا, کچھ چیزیں پرچیز کرنی تھی مختلف دکانوں سے, تو میں نے ذاکر کو بھیجا. وہی میرے اعتماد کا تھا, میرے بچوں کی طرح تھا. کہتا ہے ذاکر چلا گیا اور میں بیٹھا ہوا ہوں ہوٹل میں, اور دوپہر کا وقت ہے, اور کہتا 8-9 ٹیبلیں لگی ہوئی ہیں, سرونگ ہو رہی ہے اور سروس ہو رہی ہے, اور میں دیکھ رہا ہوں. کہتا کرتے کرتے کہتا جی میں نے سامنے کیمرہ موبائل پہ کھو رکھا تھا, میری بیوی جو ہے وہ ایکٹیویٹی کر رہی ہے اور فون پہ بات کر رہی ہے کسی کے ساتھ. کہتا ہے اس کے بعد کہہ رہا ہے کہ تقریباً آدھا گھنٹہ میں دیکھتا رہا, تو کہتا ہے افتخار بھائی میرے بیڈ روم کے اندر ذاکر داخل ہوا ہے. دوستو اس نے مجھے بہت کچھ بتایا, اس سے آگے میں بات نہیں کروں گا, لیکن وہ جو چور تھا اس گھر کا وہ ذاکر تھا. وہ بچہ جس کو یہ اپنا بیٹا بنا کے لایا تھا, اور جس کو اس لیے اپنے گھر میں رکھا تھا کہ اس کو کسی نے اپنے گھر میں رکھا تھا, اس پہ مہربانی کی تھی, اور اس نے بڑی محبت کے ساتھ اس گھر والوں کی سب کی خدمت کی تھی. تو یہ دیے سے دیا جلا رہا تھا, تو پتہ یہ چلا کہ وہ ذاکر صاحب ہیں جو آشنا ہیں اس کی بیوی کے. اور کہتا ہے افتخار بھی میں تھاڑے مار کے رو پڑا. مجھے نہایت افسوس ہوا. مجھے پھر سمجھ آئی کہ ذاکر جب ڈیلیوری کرنے جاتا ہے یا کچھ پرچیز کرنے جاتا ہے 2-3 گھنٹے غائب ہوتا ہے, تو وہ کہاں جاتا ہے. کہتا میری بیوی بڑی سمارٹ گیم کھیل رہی تھی, ذاکر اس کے ساتھ تھا. یقیناً کہتا ذاکر کو اس طرف راغب کرنے میں کہتا میری بیوی کا ہاتھ ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بچہ بڑا سیدھا سادہ تھا, اور مجھے نہیں پتا کہ یہ سارا معاملہ کیسے ہوا. کہتا افتخار بھائی میں نے ذاکر جب واپس آیا میں نے وہ ساری فوٹیج کہتا میرے پاس تھی. کہتا میں نے اس کو بٹھایا کاؤنٹر کے اوپر اور میں چلا گیا گھر. کہتا میں گھر گیا ہوں, راستے میں میں دیکھ رہا تھا کہ میری بیوی لیٹی ہوئی تھی بستر پہ آرام سے. کہتا میں نے اس کو صرف میسیج کیا ہے کہ میں گھر آ رہا ہوں اور مجھے تم سے بات کرنی ہے ایک بہت ضروری. تو اس نے لکھا کہ آڈیو میسیج اس نے بھیجا کہ جان ویلکم, آپ بسم اللہ آئیں. کہتا ہے افتخار بھائی میں دیکھتا جا رہا ہوں اور میں گاڑی چلا رہا ہوں, میری بیوی نے فوری طور پہ ساری صفائی کی اور ہر چیز A1 کر کے, اور وہ بیٹھ گئی. کہتا میں گھر گیا تو میں نے اپنی بیوی سے جا کے بات کی. میں نے اس کو کہا تبسم میں تم سے محبت کرتا ہوں, تم ہمیشہ دعوے دار رہی ہو مجھ سے محبت کی,
میں نے اپنی زندگی میں کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دیا. تو میری خالہ ذات کزن ہو. السلام علیکم جی، کیسے ہیں؟ لیکن تم نے ایک دھوکہ دیا ہے مجھے. تو اس نے کہا میں نے کون سا دھوکہ دیا؟ تو کہتا جی میں نے اسے کہا کہ میں نے اس کو اپنی رپورٹ دکھائی کہ دیکھو یہ رپورٹ ہے اور میں کسی بھی صورت اس قابل نہیں ہوں کہ میں زرخیز نہیں ہوں، بانجھ ہوں، اور میں نے علاج بھی کوئی نہیں کروایا. تو تمہیں اگر اولاد چاہیے تھی یا تمہیں اتنی اولاد کی خواہش تھی تو مجھے بتا دیتی، میں تمہیں طلاق دے دیتا. کہتا ہے میری غلطی ہے کہ میں نے تم سے یہ بات چھپائی، لیکن میں نے یہ بات چھپائی ہے تو تمہارا کردار کھل کے میرے سامنے آیا ہے، کیونکہ میں تو اس قابل نہیں ہوں. مطلب میرے جو جراثیم ہے وہ اس قابل نہیں ہے. تو یہ کیسے ہوا تو مجھے بتانا چاہو گی؟ کہتا ہے وہ تو کتھوں چڑھی کتھوں لتھی. کہتا ہے اس نے میرے پر چڑھائی شروع کر دی. تم سمجھتے کیا ہو؟ تم میں بدکردار سمجھتے ہو؟ میں ایسے کر دوں گی، میں ویسے کر دوں گی. رونے لگی اونچی اونچی. کہتا ہے جب اس نے سارا ڈرامہ کر لیا تو میں نے پھر اس کے آگے وہ کلپ رکھا. میں کہ یہ لو، یہ ریکارڈنگ دیکھو. کہتی افتخار بھائی اس نے وہ کلپ دیکھا ہے. دیکھنے کے بعد میرا یہ خیال تھا میرے پیروں میں پڑ جائے گی اور مجھ سے معافی مانگے گی. کہتا تبسم نے چیخنا چلانا شروع کر دیا. اس نے مجھ پہ ہاتھ کوٹیس شروع کر دی میری، اور اس نے فوری طور پہ پولیس کو کال کر دی. کہتا ہے افتخار بھائی پولیس آئی ہے. اس نے مجھے کہا کہ اس نے مجھے جان سے مارنا چاہا ہے اور یہ بڑا ظالم آدمی ہے اور میں اس کے ظلم کا شکار ہوں اتنے عرصے سے، اور میری اس سے جان چھڑائی جائے. کہتا ہے پولیس مجھے پکڑ کے لے گئی اور تقریباً 3 گھنٹے کے بعد انہوں نے مجھے جب چھوڑا ہے تو انہوں نے مجھے علاقہ بدر کر دیا تھا کہ تم اس گھر میں نہیں جا سکتے. کہتا ابھی یہی سلسلہ تھا تو 6 گھنٹے کے بعد کہتا مجھے پھر اٹھا لیا گیا اور میری کچھ ٹیکس کے معاملات اور جو بلیک منی تھی، دوستوں میں وہ ڈیٹیل نہیں بتانا چاہ رہا. کہتا وہ ساری ڈیٹیل ان کے پاس تھی اور مجھے پولیس والے لے گئے. کہتا افتخار بھائی میرے پہ کیس چلا. کیس چلنے کے بعد مجھے تقریباً 3.25 سال کہتا قید ہوئی. کہتا اس کے دوران چونکہ بزنس 80% سے زیادہ کہتا میری بیوی کے نام تھا. مجھے جو تھوڑا بہت ملا وہ اس قید کے دوران مجھ پہ بھی لگتا رہا، گھر بھی جاتا رہا. میں وہاں سے بیٹھ کے جو چیزیں میری تھیں میں اس کو سیل آؤٹ کرتا رہا. کہتا میں نے گاڑی اور جو بھی کچھ تھا کہتا جی میں نے سب کچھ ڈسپوز آف کر دیا اور میں نے وہ قید بھی کاٹی اور اپنے پیچھے پاکستان میں گھر میں اپنی ماں کا، اپنے بھائیوں کا، سب کا خرچہ بھی اٹھایا. کہتا افتخار بھائی میں جب باہر آیا تو اس نے چونکہ مجھ سے ڈائیورس لے لی تھی تو اس نے شادی کر لی تبسم نے ذاکر کے ساتھ. کہتا ان کی ایک بیٹی ہے. آخری اطلاع ملنے تک دونوں کے درمیان بڑے مسائل پیدا ہو چکے تھے اور ان کا معاملہ بھی کہیں کورٹ تک پہنچا ہوا تھا، کیونکہ کہتا اب عرصہ گزر گیا تو ذاکر کے ڈاکومنٹس بن گئے ہوں گے. جب ڈاکومنٹس بن گئے ہیں تو اس شخص نے یہ سب کچھ ڈاکومنٹس کے لیے ہی کیا تھا. تو کہتا مجھے اس سے آگے نہیں پتا کہ تبسم کس حالت میں ہے، ذاکر نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا یا وہ کہاں رہتے ہیں. یہ کہتا ہے افتخار بھائی اس کے بعد کہتا ہے میں نے جینا چھوڑ دیا، کمانا چھوڑ دیا. کہتا ہے ایسے ہی مانگ تانگ کے. کہتا ہے ہوٹل والے میرے واقف بن گئے سارے، کیونکہ اسٹیشن کے باہر کافی بنگالی ہوٹل بھی ہیں، پاکستانی بھی. کہتا ہے میں مانگ تانگ کے گزارا کرتا ہوں اور میں نے اپنے گھر رابطہ کرنا چھوڑ دیا کیونکہ میری ماں کی ڈیتھ ہو گئی تھی. اس کے بعد میرے بھائیوں نے کو جب یہ بات پتہ لگی تبسم علی کہتا میں نے تو نہیں بتائی، تو انہوں نے مجھے بے غیرت اور پتنی کیا کیا کہا. اور کہتا مجھے نہیں پتا کہ ان کے دل میں کیا آئی. ان کا یہ خیال تھا کہ میں نے غلطی کی ایک بچے کی مدد کر کے. کہتا افتخار بھائی اب میں اپنے آپ کو ختم کر چکا ہوں، اب میں جینا نہیں چاہتا کیونکہ دنیا اعتبار کے لیے نہیں ہے. اور دوستوں وہ بیچ میں گانے بھی گا رہا تھا. وہ جو گانے ہوتے ہیں نا جو دل دکھا دینے والے، سچویشنل
وہ بیچ میں ہلکا سا وہ بھی گنگاتا تھا. مجھے ایسا لگا یہ تھوڑا سا سنکی بھی ہو گیا, پاگل بھی ہو گیا, لیکن اس کی اسی طرح کی روشن آنکھیں مجھے دیکھ رہی تھیں اور وہ خوشی منا رہا تھا اور میرا ہاتھ پکڑ کے بیٹھا ہوا تھا. کہتا افتخار بھائی مجھے تھوڑا بہت جو سہارا ملا ہے نا پچھلے 6 ماہ میں, کہتا آپ کی ویڈیوز دیکھ کے ملا. دوستو میں نے اس سے کہا کہ میری جان, اللہ نے جب تک زندگی دے رکھی ہے اس کو تم ختم نہیں کر سکتے. کسی ایک کے بے وفا ہونے سے یہ کہاں ثابت ہوتا ہے کہ ہم جینا چھوڑ دیں یا ہم خوش رہنا چھوڑ دیں. تو یہ تو اللہ کی عطا ہے, اس کو تو جینا پڑے گا. دوستو وہ بڑا رویا, بڑی دیر تک روتا رہا اور مجھے کہتا ہے افتخار بھائی میں اس سے محبت کرتا تھا, میں اس پہ یقین کرتا تھا, میں نے نیکی آگے ٹرانسفر کرنے کی کوشش کی ویسے جیسے حاجی صاحب نے میرے ساتھ نیکی کی تھی, تو میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا. میں کہا میری جان دراصل تمہارے گھر میں جو بیوی تھی نا وہ ٹھیک نہیں تھی, وہ بناوٹی پیار تھا, وہ محبت بناوٹی تھی, اور اگر نہیں بھی تھی تو یار کمزور لمحہ ہے, اس پہ جب حاوی ہوا تو وہ اس رو میں بہہ گئی. اب اس کو تو نہیں پتا تھا کہ تم نے اس سے جھوٹ بول رکھا ہے, ورنہ تو وہ یقیناً باقی بھی احتیاطیں کرتی جس طرح سے تمہیں بیوقوف بنا رہے تھے. وہ دونوں مل کے تبسم اور ذاکر تم آگے ہی بنتے رہتے. تم نے ایک جھوٹ بولا یا ایک بات چھپائی تو پھر اس نے سارا راز بھی افشاں کر دیا. لیکن میرا بھائی اپنا حلیہ بدلو یار, جینا شروع کرو. زندگی ان چیزوں سے رکنی نہیں چاہیے. میں نے کہا یار آپ ایک غیرت مند آدمی, آپ ایک کمانے والے آدمی, آپ ایک عیالداری کرنے والے آدمی, آپ ایک اکرا پرور آدمی, مانگنے پہ لگ گئے یار, صرف اس لیے کہ ایک عورت بے وفا تھی. اور کسی بے وفا کے لیے کوئی جینا کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ با وفا کے لیے تو چھوڑا جا سکتا ہے, بے وفا کے لیے نہیں یار. دوستو جمال بہت تکلیف میں تھا, اس کی موٹی موٹی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے, اور وہ بڑی متانت سے میرا ہاتھ پکڑ کے اپنے سینے کے ساتھ اس نے لگا رکھا تھا. اس نے کہا افتخار بھائی میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں دوبارہ سے جینا شروع کروں گا. 43-44 کا ہے وہ اس وقت, اتنا ہی 43-45 اتنا ہی ہوگی ایج اس کی. کہتے میں جینا شروع کروں گا, میں سب کچھ بھول جاؤں گا, لیکن مجھ سے وعدہ کریں کہ آپ جب بھی روم آئیں گے یا میں جب بھی پاکستان آؤں گا تو میں آپ سے ملوں گا. میں کہا میری جان جم آ, تو اس لیے پاکستان آئیں گا, میں تیرا لنگر کراں گا تے اپاں گھماں گے پھراں گے. وہ بڑا خوش ہو گیا. لیکن دوستو وہ مجھ سے ایک سوال کر رہا تھا. وہ مجھے کہہ رہا تھا کہ افتخار بھائی مجھے اس کا جواب ضرور لے کر دیں اپنے دیکھنے والوں سے کہ میں نے وفا کی تھی, میں پازیٹیو تھا, میرے ساتھ نیگیٹو کیوں ہوا, اور مجھے کوئی اپنا گناہ ایسا یاد نہیں کہ جس کی مجھے سزا ملی ہو. تو میں نے اس کو کہا کہ نہیں میری جان, ہمیشہ آپ کے ساتھ جو ہوتا ہے وہ آپ کے کسی عمل کا رد عمل نہیں ہوتا. مطلب ایک شخص جا رہا ہے بیچارہ ہائی وے پہ, ایک ٹرک کا ٹائر راڈ کھل گیا اور وہ ٹرک اس سے ٹکرایا, اس نے غلطی بھی نہیں کی تھی, وہ مر گیا بیچارہ. یا آپ جا رہے ہیں, تیز آندھی تھی, درخت گرا آپ کی گاڑی پہ, آپ مر گئے. تو اس کے اندر آپ اس مرنے والے کا قصور نہیں ہوتا. تو یہاں بھی تجھے جو تکلیف ملی ہے وہ تکلیف تیری وجہ سے نہیں آئی, وہ اس بد نیت عورت کی وجہ سے آئی ہے جو خود پاسپورٹ کے چکر میں تھی, خود پیسے کے چکر میں تھی, اور پھر وہ تیرے سامنے عیاں بھی ہو گئی. تو اس نے کہا نہیں وہ تو مجھ سے محبت کرتی تھی, وہ تو میری محبت کا دم بھرتی تھی, وہ کہتی تھی کہ میں تیرے بغیر مر جاؤں گی اور میں تیرے بغیر نہیں رہوں گی. تو اس نے یہ کیوں کیا تبسم نے میرے ساتھ؟ میں کہا بولے بادشاہ, تکلیف اٹھانے کے بعد, دھوکہ کھانے کے بعد اور احسان کرنے کے باوجود تو آج تک وہیں اڑا ہوا ہے کہ وہ تجھ سے محبت کرتی تھی. جو محبت کرتے ہیں نا بیٹا وہ قربان ہو جاتے ہیں آپ کے اوپر, شکوہ نہیں کرتے. یہ کاغذوں کے لیے شادی کرنا, پاسپورٹ کے لیے شادی کرنا اس نے تیرے ساتھ کی, اب ذاکر نے اس کے ساتھ کر لی ہے. ذاکر کا پاسپورٹ بنے گا تو 2-4 سال میں دیکھ لے گا کہ اس کو کک آؤٹ کر کے نکل جائے گا. لیکن دوستو مجھے ایسا لگا کہ وہ میرے اس جواب سے سیٹسفائی نہیں ہوا. تو آپ اس کو یہ جواب ضرور دیں جمال کو کہ اس کے ساتھ ایسا کیوں ہوا. اینالائز کیجئے. اور ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ مجھے پتہ ہے آپ جمال کو ایک اچھا آدمی جانیں گے, تو اس کو ذرا
داد رسی کر دیجیے گا، اس کے لیے ایک چند اچھے جملے لکھ دیجیے گا، وہ بڑا خوش ہوگا۔ دوستو، یہ روٹین جو خراب ہوئی ہوئی تھی کہانی سنانے کی یورپ کے دورے کے دوران، آج سے میں اس کو کنٹینیو کر رہا ہوں۔ آپ تمام کی محبتوں کا، آپ تمام کے پیار کا بہت مشکور ہوں۔ میرا چینل فادر اینڈ سن افتخار رفیع، اس کو سبسکرائب کیجئے، اس کے ویڈیو دیکھیے علی اور میرے دونوں، اور دنیا میں آپ کو گھماؤں گا علی کے ساتھ مل کے۔ اس پر آپ میری کہانیاں سنیں گے، اور بہت جلد اسی چینل کے پر آپ ہمارے اپنے ڈرامہ پروڈکشن کے ڈراموں کی ایک ساتھ بھی دیکھیں گے۔ آ گیا وہاں راضی ہاں تے لاہور آ کے ہارن دی آواز آئی تو بڑا چنگا لگا۔ پھر ایک بندہ کٹ مار گیا تاڑے اگوں، اشارہ تاڑا کھلا ہے، وہ اشارہ توڑ گیا۔ اسی روٹین میں آ گیا ہوں، تو مجھے یہاں آ کے سمجھ آئی کہ نہیں یار، میں پاکستان میں ہی رہوں گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں اپنوں میں خوش رہتا ہوں، مجدی بھین مجھ ہوندی ہے، اور یہی کیفیت علی کی بھی ہے۔ علی کہہ رہا بابا جب سے پاکستان آئے ہیں واپس سانس آنا شروع ہو گیا۔ حالانکہ علی 24 سال کا ہے، لوگ ڈنکی مارتے ہیں ترکی سے یونان، علی اور میں ایتھن سے ترکی آئے، پٹھی ڈنکی مار کے آئے۔ بہت انجوائے کیا، جو ٹور تھا وہ شیئر کرتا رہوں گا۔ میرے چینل سے جڑے رہیے گا، اپنی محبتیں مجھ تک پہنچاتے رہیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔